سمجھ جائے گا، جلد سمجھ جائے گا۔ آ تجھے تیرا انعام دوں، تو بھی کیا یاد رکھے گا کس سے تیرا پالا پڑا تھا۔ سادھو نے گٹھڑی میں سے کچھ نکالتے ہوئے کہا۔ عامر نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شفاف بوتل تھی جس میں سفید مایا بھرا ہوا تھا۔ سادھو نے وہ بوتل عامر کو تھما دی اور اس مایا کو آنکھوں میں ڈالنے کو کہا۔ پہلے تو عامر ہچکچایا، مگر سادھو کی تیوری پر بل پڑتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اس مایا کو پہلے ایک آنکھ میں اور پھر دوسری آنکھ میں ڈال دیا۔ ایک عجیب پرسرور ٹھنڈک اس کی آنکھوں میں اترتی چلی گئی۔ اس کا دماغ بھی مسحور ہوتا چلا گیا۔ اس کے رگوں پے میں لطف کی لہریں دوڑنے لگیں۔ کافی دیر اس نے آنکھیں بند رکھی، پھر سادھو کے کھنکھارنے پر اس نے آنکھیں کھولی۔ ایک مرتبہ پھر وہ بھونچکا رہ گیا۔ اس کے ارد گرد سے اندھیرا چھٹ چکا تھا اور اب ہر چیز اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس دوا کی دو خاصیتیں ہیں، ایک تم اندھیرے میں بھی دیکھ پاؤ گے، دوسری تمہاری آنکھوں میں تمہارے ہاتھوں سے 100 گنا زیادہ طاقت آ گئی ہے۔ آنکھوں کی مدد سے 30 فٹ کے دائرے میں تم کسی بھی چیز کو پکڑ سکتے ہو۔ سادھو نے عامر کو اس دوا کے بارے میں بتایا۔ عامر کو واقعی ایک انوکھی طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ جاؤ بالک، اپنے اس نئے علم کو آزماؤ، مگر دھیان رہے کسی کی نظروں میں نہ آنا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، سادھو نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ عامر احمد آباد کالج میں اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا تھا۔ اس کے کچھ فاصلے پر کچھ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ عامر نے صرف چند سیکنڈ بغیر کسی مقصد کے بوتل کو گھورا۔ اچانک ایک بوتل دھماکے سے پھٹ گئی۔ پوری کینٹین میں بھگدڑ مچ گئی۔ اشوک باندرے ایک وزیر کا بیٹا تھا۔ ہندو اتحاد پسندوں کے ساتھ اس کے گہرے روابط تھے۔ عامر کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ عامر نے دیکھا کہ وہ اس تالاب کے پاس کھڑا ہے جو بنا تو کالج کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے تھا، مگر مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث کائی نے اسے سبز کر دیا تھا اور اب مینڈک اس میں ٹرراتے تھے۔ عامر نے لمحے میں سوچ لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد غڑاپ کی آواز آئی۔ کالج کے طالب علموں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اشوک اس تالاب میں جا گرا ہے اور اب 3 فٹ گہرے تالاب میں لوٹڑیاں کھا رہا تھا اور ساتھ ہی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں بھی لگاتا جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے اس کے ساتھیوں نے اسے باہر نکالا اور اس تمام واقعے میں کسی کی بھی توجہ عامر پر نہیں گئی جس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مگر آہستہ آہستہ اس کی طاقت مانڈ پڑتی چلی گئی۔ 1 ہفتے بعد بالکل ختم ہو گئی۔ عامر پھر بدرپور جا پہنچا۔ ہماری خوش قسمتی کہ تمہیں دیکھنا نصیب ہوا۔ سادھو نے اسے دیکھ کر ہانک لگائی۔ میری وہ طاقت ختم ہو چکی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ عامر نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ طاقت تمام عمر تمہارے ساتھ رہتی؟ نابالغ، وہ تو چھوٹا سا نمونہ تھا۔ یہ علم اتنا سستا نہیں۔ پھر تم نے سوائے لوگوں کو تنگ کرنے کی کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ تو بہت معمولی طاقت ہے۔ تم اس سے کہیں زیادہ طاقتور بن سکتے ہو، مگر قیمت ادا کرنے کے بعد۔ سادھو نے سامنے جلتی آگ میں کچھ ڈالتے ہوئے کہا۔ قیمت؟ کیسی قیمت؟ عامر نے آہستگی سے کہا۔ اس کے خیال میں سادھو پیسوں کی بات کر رہا ہے۔ ارے نہ سمجھ، میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا۔ سادھو نے جیسے اس کا دماغ پڑھ لیا تھا۔ تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ کام ہے تو چھوٹا، مگر ہے بہت پرخطر۔ ہو سکتا ہے تم زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ کیسا کام؟ آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں کر لوں۔ عامر نے جلدی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کو بھول جاؤ۔ ایک بار اگر میں نے تمہیں کام بتا دیا تو تمہیں ہر حال میں وہ کام سر انجام دینا ہوگا، پھر تم پیچھے نہیں ہٹ سکو گے۔ مکر جانے کی صورت میں بھیانک موت تمہارا انجام ٹھہرے گی۔ یہ سن کر عامر پل بھر کو خوفزدہ ہو گیا، مگر جب سے اس نے آنکھوں کی طاقت کو کھویا تھا تب سے اسے زندگی بدمزہ اور پھیکی پھیکی لگ رہی تھی۔ میں تیار ہوں، آپ مجھے کام بتائیے، عامر نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ سادھو نے اسے ایک طرف بیٹھنے کو کہا، پھر ایک ریت گھڑی اس کے سامنے رکھ دی۔ ریت اوپر والے حصے سے نیچے سرک رہی تھی۔ اس ریت کے اوپر سے نیچے سرکنے تک تمہارے پاس مہلت ہے، جو بھی فیصلہ ہے سوچ سمجھ کر کرو۔ سادھو نے اس ریت گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ تو اب جو میں بتانے جا رہا ہوں غور سے سنو۔ سادھو عامر کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں تمہاری دنیا کا باسی نہیں ہوں، بلکہ میں سائیاد کا رہنے والا ہوں۔ تم انسانوں کی دنیا کی طرح ہماری بھی ایک دنیا ہے جسے تم انسان کہلاتے ہو، ویسے ہم یادی کہلاتے ہیں۔ تم انسانوں کے پاس بہت محدود طاقتیں ہیں، مگر ہم یادیوں کے پاس محیر العقول طاقتیں اور لامحدود عمریں ہوتی ہیں۔ ہماری دنیا میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو ان طاقتوں پر اس حد تک تصرف حاصل کر لیتے ہیں
کہ وہ 1000 یادیوں کے مقابلے آ جاتے ہیں۔ انہیں دیویاد کہا جاتا ہے، اور پھر انہیں دیویادیوں میں سے مزید آگے بڑھ کر شاہیاد بن جاتے ہیں، اور ایک شاہیاد 1000 دیویاد کی طاقتیں رکھتا ہے۔ ہماری دنیا میں کوئی 100 کے قریب شاہیاد ہیں، پھر ان میں ایک شہنشاہ یاد بنتا ہے۔ یہ باتیں سن کر عامر کی ازلی دلچسپی جاگ اٹھی تھی، اور وہ بہت مگن ہو گیا تھا، اور یہ بھی بھول گیا کہ اس راستے کو منتخب کر چکا ہے جس پر موت سایہ فگن ہے۔ سادھو کی نظریں خلا میں غیر مرئی نقطے پر مرتکز تھیں، اور وہ بولتا جا رہا تھا، میرا نام برگیز ہے اور میں شاہیاد ہوں۔ میں نے یہ مقام بہت محنت اور دقتوں سے حاصل کیا ہے۔ 1000 سال کی جان توڑ ریاضت کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے۔ پھر کچھ حاسدوں نے مجھ سے یہ مقام چھین لیا، میری تمام طاقتیں مجھ سے چھین لی، میرے بیوی بچے قتل کر ڈالے، اور وہ مجھے بھی قتل کر ڈالتے، مگر سمارا سحر کے ذریعے میں حلیہ بدل کر تمہاری دنیا میں داخل ہو گیا۔ اب تم نے مجھے میری طاقتیں واپس لوٹانی ہیں۔ شاہیاد برگیز نے عامر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، مگر شاہیاد، میں کیسے آپ کی طاقتیں لوٹاؤں گا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک یادی انسان سے 1000 گنا طاقتور ہے، پھر شاہیاد سے طاقتیں چھیننے والے عام لوگ تو نہیں ہوں گے؟ عامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کام کیسے کرے گا۔ جب تم اس دنیا میں داخل ہوگے تو تم بھی کچھ طاقتیں حاصل کر لوگے، پھر وہاں میرے کچھ وفادار بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں تمہاری دنیا میں داخل ہو چکا ہوں، اس لیے اس دنیا ہی کا کوئی بندہ وہاں جا کر میری طاقتیں مجھے دلا سکتا ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ تمہیں گرداشیز کی عمارت تک رسائی حاصل کر کے وہاں موجود دودھیا رنگ کا ایک پتھر جو میرے مجسمے پر رکھا ہوگا، اسے مجسمے کے سینے میں بنے سوراخ میں رکھنا ہوگا۔ جیسے ہی تم یہ کام سر انجام دو گے، میں دوبارہ شاہیاد بن جاؤں گا۔ ایک بار تم میرا یہ کام کر دو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم کتنی طاقتیں حاصل کر لو گے۔ ان طاقتوں کے ساتھ میں تمہیں تمہاری دنیا میں لوٹا دوں گا۔ مجھے آپ کی دنیا میں کب جانا ہوگا؟ عامر یہ سب کچھ سن کر اضطراب کا شکار ہو گیا۔ وہ اکھلی میں سر تو دے ہی چکا تھا، اب جلد از جلد اس کام کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ نئی دنیا کے بارے میں سن کر اس کا تجسس بھی جاگ اٹھا تھا۔ تم چاہو تو ابھی تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں، شاہیاد برگیز نے جواب دیا، مگر یاد رہے وہاں سے واپسی کی ایک ہی صورت ہے، میرا کام مکمل کر دو۔ ابھی؟ اسی وقت؟ عامر کو اپنے گھر والے یاد آ گئے۔ وہ کیا سوچیں گے جب وہ یوں اچانک غائب ہو جائے گا؟ تم ان کی فکر مت کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا، وہ تمہاری طرف سے پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک بار سادھو نے پھر اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ اس نے عامر کو دلاسا دیا۔ شاہیاد برگیز نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ یوں محسوس کرنے لگا جیسے کسی گہرے کنویں میں گرتا جا رہا ہو، پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ کتنی دیر گزر گئی، کتنا وقت بیت گیا، جب اس کی آنکھ کھلی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ ایک میدان میں موجود تھا۔ پہلا احساس اسے یہ ہوا کہ اس کا جسم اب ٹھوس نہیں تھا بلکہ ہوا کی مانند تھا۔ اس کے جسم پر ایک سیاہ لمبا چوغا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، وہاں تمام چیزیں ہوا سے بنی تھیں، حتیٰ کہ زمین بھی۔ دور دور تک کوئی زی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا، اٹھتے ہی وہ بھون چکا رہ گیا۔ وہ اڑ رہا تھا، اس کے پاؤں سرے سے موجود ہی نہ تھے۔ وہ ایک طرف کو بڑھا، اس کی رفتار حیرت انگیز تھی۔ کافی دیر وہ چکر لگاتا رہا مگر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس نے محسوس کیا اتنی تیز رفتاری سے حرکت کے باوجود اسے تھکن محسوس نہیں ہوئی، مگر وہ اس بات سے پریشان تھا کہ وہاں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کہیں سادھو اس کے ساتھ ہاتھ تو نہیں کر گیا؟ وہ انہی سوچوں میں غلطاؤں پیچا آگے بڑھ رہا تھا۔ چلو اب گھر جاؤ، بہت سیر کر لی تم نے۔ اسی کی طرح کے 2 جسم ہوا میں معلق تھے اور اس کو گھر جانے کا کہہ رہے تھے، مگر اس نے دیکھا کہ ان کے جسموں پر سبز چوغے تھے۔ پتہ نہیں اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے، ہمیں دقت میں ڈال دیا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا جسے عامر نے سن لیا۔ وہ اس جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا، گھر کیسے اور کہاں جانا ہے اسے معلوم نہ تھا۔ ہر طرف تو چٹیل ہوائی میدان تھا۔ تم نے سنا نہیں؟ وقت ختم ہو چکا ہے، یہاں سے کھسک لو ورنہ تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کر ان میں سے ایک بولا، غوطہ لگاؤ جلدی۔ اچانک سانپ کی پھنکار سے مشابہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز سنتے ہی اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے، اس نے غوطہ لگایا اور زمین میں نیچے بڑے آرام سے اترتا چلا گیا۔ نیچے پہنچ کر اس نے ہوش ربا منظر دیکھے۔ اگر اس کے پاس اس وقت دل ہوتا تو یقیناً رک جاتا،